5 سے 10 منٹ کے آپ سے مخاطب ہوں گا۔ دوستو، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم سرکار کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار کے ذکر کی محفل میں شرکت ہوئی ہے۔ دوستو، اب میں آپ کو ایسی مجلس کا حال سناتا ہوں کہ آپ اپنی قسمت پر ناز کریں گے۔ مسجد نبوی کا صحن تھا، صحابہ کرام ایک مجلس لگا کر آپس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اتنے میں تاجدار کائنات باہر آئے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہمارے آقا، ہم آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں تاجدار مدینہ عطا کیے ہیں۔ آقا نے کہا، اٹھاؤ اس کی قسم کہ تم یہی ذکر کر رہے تھے۔ پہلے تو صحابہ تعجب کا شکار ہوئے، لیکن سرکار کا حکم تھا اور اٹھائی قسم کہ جی میرے آقا، ہم آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے۔ میرے آقا نے کہا کہ مجھے تمہاری بات پر شک نہیں تھا، لیکن تمہارا انعام ہی ایسا تھا کہ مجھے قسم اٹھوانی پڑی۔ جب یہ تم مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو میرے پاس جبریل امی حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ جو عمل صحابہ کرام کر رہے ہیں، اس پر اللہ اپنے فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جب ذکر حضور کا زمین پر ہوتا ہے تو چرچا عرش پر لگتا ہے۔ ایک محفل ادھر ہوتی ہے، ایک محفل ادھر ہوتی ہے۔ دوستو، کچھ بدقسمت بد نصیب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، یہ شاید ہم کوئی شخصیت پرستی میں بات کرتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی زندگی سے ثابت کرو۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام تاجدار مدینہ کا ادب کیسے کرتے تھے۔ دوستو، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، تو پھر سیدنا صدیق اکبر کے ادب کا یہ عالم تھا کہ حضور کی مجلس میں کبھی کسی نے سیدنا صدیق اکبر کی آواز نہیں سنی تھی۔ ہمیشہ سرگوشی میں بات کرتے تھے اور کان لگا کر سمجھنا پڑتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں، اور یہی حال سیدنا فاروق اعظم کا تھا۔ اس آیت کریمہ کے بعد ان دونوں شخصیت کی آواز حضور کی مجلس میں کسی نے نہیں سنی تھی کہ یہ نہ ہو ہماری ذرا سی آواز اونچی ہو اور یہ سرکار کی بارگاہ میں بے ادبی کہلائے۔ ایک دفعہ میرے حضور نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر، عمر میں آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ سبحان اللہ، صدیق اکبر کا جواب سنیے۔ کہا، میرے آقا، بوڑھا میں ہوں، بزرگ آپ ہیں۔ میں تو صرف عمر رسیدہ ہوں، بزرگ آپ ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم ہمیشہ ایک ہی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ میرے اللہ، مجھے شہادت دین اسلام کے لیے آئے، لیکن موت مدینہ شہر میں آئے، کیونکہ یہ شہر میرے آقا کا ہے۔ اب سیدنا علی شیر خدا کا ادب سنیے کہ نماز عصر کا ٹائم تھا، تاجدار کائنات سیدنا علی کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرماتے اور عصر کا ٹائم گزرتا جا رہا تھا، لیکن ادب کا مقام تھا۔ میرے شیر خدا نے تاجدار مصطفیٰ، تاجدار مدینہ کو اٹھانا گوارا نہیں کیا، لیکن نماز کا قضا کا جو غم تھا وہ مولا علی کی آنکھوں سے چھلک پڑا، اور وہ آنسو تاجدار کائنات کے چہرے مبارک پر گرے۔ میرے آقا اٹھے اور پوچھا، علی کیا ہوا؟
آپ نے کہا آقا نماز عصر قضا ہو گئی۔ میرے آقا نے یوں دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ یہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کے اطاعت میں مصروف تھا، میرے اللہ سورج پلٹ دے تاکہ تیرا یہ بندہ نماز ادا کر سکے۔ اور سورج واپس آیا اور شیر خدا نے نماز ادا کی، لیکن ایک بات جو حضور کے الفاظ ہیں ان پر غور کیجئے کہ میرے آقا نے کہا کہ یہ تیرا بندہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی فرما برداری میں مصروف تھا۔ تو یوں ثابت ہوا کہ جیسے نماز فرض ہے ویسے ادب مصطفیٰ بھی فرض ہے۔ مکہ سے جب میرے حضور ہجرت کرنے لگے، کفار نے آپ پر حملہ آور ہونے کی سازش تیار کی اور گھر کا گھیراؤ کر دیا، تو میرے آقا ہجرت کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوئے اور مولا علی شیر خدا کو کہا کہ یہ چند امانتیں ہیں مکہ شہر والوں کی، یہ تم کل لٹا کر مدینہ آ جانا۔ شیر خدا مولا علی حضور کے بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ صبح ہوئی، وہ امانتیں لٹا کر شہر مدینہ پہنچے اور کسی نے کہا کہ علی پریشانی تو ہوئی ہوگی کہ اتنے کافر حملہ آور تھے اور تم گھر پر اکیلے تھے۔ مولا علی نے کہا ساری زندگی مجھے ایسی نیند ساری زندگی نیند نہیں آئی جیسے اس رات ہی، کیونکہ مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا کہ علی کل ملاقات ہوگی، تو مجھے پتا تھا پھر کل ملاقات ہوگی۔ دوستو ایک صحابی تھے حضرت عمر بن العاص، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ ذرا بتائیں تو صحیح ہمارے آقا مصطفیٰ دکھتے کیسے تھے؟ آپ نے کہا خدا کی قسم ساری زندگی حضور کی مجلس میں گزار دی، لیکن ادب کے مارے کبھی جرت نہیں ہوئی کہ حضور کا چہرہ آنکھ بھر کر دیکھتا۔ جہاں محبت تھی وہاں ادب تھا۔ دوستو اب ذرا کوٹ کی ادب کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے صحن میں نماز ادا کر رہے تھے اور اتنے میں آپ کی دستار مبارک نیچے گر گئی اور ساتھ میں شہر مدینہ کے بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے وہ دستار اٹھائی اور اس سے کھیلنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر اٹھے اور خلیفہ جو خادم ساتھ سے اس سے دستار طلب کی۔ خادم جو تھا اس نے گھبراتے ہوئے کہا کہ حضور یہ دستار ہے لیکن بچے کھیل رہے تھے تو اس کو ساری مٹی لگ گئی ہے، تو میں اسے دھو لاتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ نے خادم سے فوراً وہ دستار لی اور اپنے چہرے مبارک پر ملنے لگے اور کہا کہ یہ تو فرید کے لیے انعام ہے کہ مدینہ شہر کے بچوں کو فرید کی کوئی بات تو پسند آئی۔ روزہ مبارک کی طرف منہ کیا اور کہا کہ توڑے دھکرے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نا تو مفت بھی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندیاں ہندر دے کتیاں نال ادب۔ اور دوستو یہ جو ادب مصطفیٰ ہے، سنو قرآن اور اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بہت گنہگار تھا، وہ مر گیا۔ جو قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے اس کا نہ جنازہ پڑھا نہ کوئی قبر بنائی، بلکہ اسے زمین میں گاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اس نوجوان کو فوراً نکالو اور تم جنازہ ادا کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ پورا سارا قبیلہ جانتا ہے کہ یہ شخص بہت گنہگار آدمی تھا، میں اس کو جب خود جنازہ ادا کروں گا تو میری قوم کیا سوچے گی؟ اللہ نے کہا موسیٰ ایک اس کا یہ عمل تھا جو تم اور تمہارا قبیلہ جانتا ہے کہ یہ بہت گنہگار تھا، لیکن اس کا ایک عمل اور بھی تھا جس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔
وہ عمل یہ تھا کہ یہ تو رات کی تلاوت کرتا تھا، اور جب لفظ محمد آتا تھا تو یہ اس کو چوم لیتا تھا۔ خدا کی میں اللہ نے کہا میرے خدا کی عزت کی قسم میں نے اسے نام محمد پر بخش دیا۔